السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے جہاد کی فضیلت پہ، اللہ کا فرمان، نبی کا طریقہ۔ تو اللہ کا پاک نام لے کے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے، اس چیز کے لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور اللہ کا یہ وعدہ مسلمانوں کے لیے سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا بھلا اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خوش ہو جاؤ تم اپنے اس سودے کی وجہ سے جو تم نے اللہ کے ساتھ کر لیا ہے۔ سامعین، دیکھا جائے تو قرآن پاک میں بے شمار آیات ہیں، تقریباً 450 سے زائد آیات جہاد کے متعلق آئی ہیں قرآن پاک میں، اور حدیث کی بات کی جائے تو وہ تو بے شمار ہیں۔ تو چلیں صحیح بخاری سے شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الباب جہاد، حدیث نمبر 2783 ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے دین کے احکاموں میں سے پوچھا کہ کون سا افضل عمل ہے۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھنا، والدین کی خدمت کرنا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فتح مکہ کے موقع پر کے بعد اب ہجرت فرض نہیں رہی، البتہ جہاد اور نیت بخیر کرنا اب بھی باقی ہے، جب بھی تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو نکل کھڑے ہوا کرو۔ ایک اور حدیث ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جہاد اتنا افضل عمل ہے تو کیوں ہم عورتیں بھی اس میں شامل ہوا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں کا جہاد مقبول حج ہے، بے شرط اس میں ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو تو وہ ان کا مقبول جہاد ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو جہاد سے جس کا اجر و ثواب زیادہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم اتنا کر سکتے ہو کہ جب مسلمان جہاد کے لیے نکلیں تو تم اپنی مسجد میں آ کر برابر نماز پڑھنا شروع کر دو، کوئی سستی نہ ہو، کوئی کائلی نہ ہو، اور اسی طرح برابر روزے رکھنے لگو، کوئی دن روزے کے بغیر تمہارا نہ گزرے۔ اس شخص نے کہا کہ بھلا ایسا کون کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کے برابر بھی کوئی ثواب والا عمل نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجاہد کا گھوڑا جب رسی سے بندھا ہوتا ہے تو جب وہ زمین پر پاؤں مارتا ہے تو اس کی بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا آپ سے کہ یا رسول اللہ کون شخص افضل ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس کے بعد کون؟ تو آپ نے فرمایا وہ مومن جو دنیا کو چھوڑ کر پہاڑوں میں چلا جائے اور وہاں بسنا شروع کر دے اور اللہ کا خوف رکھتا ہو اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنی برائی سے ان کو محفوظ رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوب جانتا ہے جو خلوص دل سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، نہ کہ وہ جو دنیاوی مقصد کے لیے یا اپنے نام کے لیے یا کہ بہادر کہلوانے کے لیے یا کسی دنیاوی لالچ میں، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جو شخص جہاد کرتا ہے، اس شخص کی مثال اس شخص جیسی ہے جو رات میں برابر نماز پڑھتا ہو اور دن میں برابر روزے رکھتا ہو، اور اللہ نے ان کی ذمہ داری لے لی ہے جو اس کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اگر ان کو شہادت ملتی ہے تو بے حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور اگر غازی بن کر لوٹتے ہیں تو ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ واپس آئیں گے۔ جنت میں بڑی آنکھوں والی حوریں کا بیان شہید کے لیے، وہ حوریں جن کی آنکھوں کی پتلی خوب سیاہ ہوگی اور سفید بھی بہت، جب مجاہد بہادری سے لڑتا ہے تو وہ حوریں جو اللہ نے اس مجاہد کے لیے مقرر کر رکھی ہیں، ان کو اس مجاہد پر فخر ہوتا ہے، خوش ہوتی ہیں وہ کہ یہ ہمارا مجاہد ہے۔ اس بات پر
فخر محسوس کرتی ہیں کہ یہ بہادری سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفار سے لڑ رہا ہے، نہ کہ اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے، اور اللہ کے حضور دعا کرتی ہیں کہ اللہ اس مجاہد کو اور قوت عطا کر تاکہ یہ دشمنان اسلام کو مزید تباہ و برباد کر سکے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص مرنے کے بعد دوبارہ زندگی میں آنا پسند نہیں کرے گا، چاہے اسے پوری دنیا کا مالک ہی کیوں نہ بنا دیا جائے، لیکن جب شہید اس شہادت کی فضیلت کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ میں دوبارہ دنیا میں جانا چاہتا ہوں اور اللہ کی راہ میں دوبارہ قتل ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوستو ایسی لذت ہے شہادت میں، اللہ اکبر، ایسی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے شہید کے لیے 100 درجے جنت میں رکھے ہیں، ان میں سے ایک درجے کا دوسرے درجے تک کا فاصلہ اتنا ہے کہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان میں۔ اس لیے جب بھی مانگو اللہ سے فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کے سب سے بلند درجے پر واقع ہے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام یا ایک گھڑی بھی گزارنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ دوستو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ دوستو دیکھ لیں کیا مقام ہے شہادت کا، جہاد کا، کیا فضیلت ہے کہ نبی کریم بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور رو رو کے دعائیں اللہ سے کیا کرتے تھے شہادت کی کہ اللہ مجھے شہادت دے۔ اور آج کا مسلمان شہادت سے دور بھاگتا ہے کہ اللہ ہم کو وہ شہادت والی، وہ فضیلت والی موت نہ عطا فرمانا، ہمیں شہادت نہ عطا فرمانا۔ ہم تو ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں مرنا چاہتے ہیں، ہم تو تکلیف دہ موت مرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ کیا ہو گیا آج کے مسلمان کو؟ یا اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں اپنے راستے پہ چلا، ہمارے دلوں کے اندر سے بغض اور یہ دنیاوی لالچ، یہ چیزیں وین کا مرض نکال دے، اللہ دنیا کی محبت نکال دے اور آخرت کی فکر عطا فرما میرے مالک، اور اپنے دین کی سربلندی کا لیے ہم سے اپنے دین کا کوئی کام لے لے میرے مالک، یہی التجا ہے ہماری۔ اور یا اللہ سعادت کی زندگی، شہادت کی موت عطا فرمانا، مرتے ٹائم زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد جاری ہو ساری ہو۔ اور یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما، اور جو تیرے دین کی سربلندی کے لیے ان کفار کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، یا اللہ ان شیروں کے حوصلے بڑھا، ان کو غیبی مدد عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کو کامیابی عطا فرما میرے مالک، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو سامعین اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملیں گے، زندگی رہی تو۔ آپ سب کا بیان سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ الخیر۔